حمد شاعر امیر مینائی۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، سو نشانوں میں بے نشاں تو ہے، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، نہ مقام میں نہ لامقام میں کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے، محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ پہلی بات، اچھی بات وہ ہے جو سلیقے سے کہی جائے، اور بہترین بات وہ ہے جو خدائے برتر کے لیے کی جائے۔ عام طور پر شاعر اپنی شاعری کا آغاز اللہ کی تعریف، اس کی صفات کے بیان اور اس کے بارے میں گفتگو سے کرتا ہے۔ ایسی شاعری کو حمد کہتے ہیں۔ اللہ خود بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تعریف اور حمد و ثنا کرے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جان پہچان۔ امیر مینائی کا اصل نام امیر احمد تھا۔ وہ 1828 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ امیر مینائی نے یوں تو شاعری کی تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کا خاص میدان ہے۔ ان کی شاعری میں زبان کی صحت اور روزمرہ کا خصوصی اہتمام ملتا ہے۔ امیر مینائی پہلے نواب واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ رہے، پھر رامپور سے جڑ گئے، آخری وقت میں وہ حیدرآباد چلے گئے تھے۔ امیر اللغات ان کا اہم کارنامہ ہے۔ ان کی تصانیف میں میرات الغیب، صنم خانہ عشق، دیوان، نور تجلی اور ابر کرم، نعتیہ مثنویہ شامل ہے۔ 1900 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے بچوں خلاصے نظم جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ لاکھ پردوں کے باوجود وہ ہر جگہ پہچانا جاتا ہے، ہر جگہ اس کے وجود کی نشانیاں ہیں، پھر بھی کوئی اس کا نشان بتا نہیں سکتا۔ جلوت و خلوت میں وہ موجود ہے، یعنی اس کی قدرت کہیں ظاہر ہے تو کہیں چھپی ہوئی ہے۔ ساری کائنات اسی کی کاریگری ہے، ساری نشانیاں اسی کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر جگہ وہ ہے۔ اسے شاعر نے یوں کہا ہے کہ وہی مہمان ہے اور وہی میزبان ہے، یعنی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا سب فانی ہے، اللہ کی ذات لافانی ہے۔ باغ جہاں میں رنگ رنگ کے پھول ہیں، ان کو رنگ اور خوشبو اللہ کی قدرت ہی سے ملی ہے۔ وہ نہ مقام میں ہے اور نہ لامقام میں ہے، پھر بھی وہ سب جگہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ بہت بڑی کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اور نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ بچوں درسی کتاب کے 2 حصے کیے گئے ہیں۔ جماعت ہشتم کی جو درسی کتاب ہے، حصہ نثر اور حصہ حمد، حصہ نظم۔ حصہ نظم میں سب سے پہلے حمد لی گئی ہے، جو صفحہ نمبر 63 پر دی گئی ہے، اور یہ ہم نے آپ کو اس کا خلاصہ بتایا۔ تو بچوں اس کے سوالات جو ہے وہ صفحہ نمبر 64 پہ ہے۔ معنی و اشارات، سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ کو لکھنا ہے۔ جان پہچان کی مدد سے شاعر کے شبکی خاکے کو مکمل کیجئے۔ امیر مینائی کا اصل نام جو دیا ہوا ہے جان پہچان میں، اس کو پڑھ کر آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ 1 نمبر پر دیا ہوا ہے، 2 نمبر پر بھی اس کے دیوان جو امیر مینائی کے کون کون سی کتابیں وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ یہ سوالات یہاں پر 4 سوالات ہیں، اس کے جوابات لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے آپ کے لیے مختصر جواب لکھیے۔ یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے، حمد کی روشنی میں اللہ کی صفات بیان کیجیے، یہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ وسط میرے بیان کی، یہاں پر شعر کے بھی آپ کو تشریح کرنا ہے، اور اس طرح سے جو سوالات دیے ہوئے ہیں ان کو تمام کو آپ کو جوابات لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو اس ویڈیو کے تعلق سے کچھ کہنا ہے یا کچھ جاننا ہے تو آپ کی جو خیالات کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کیجیے۔ اگلی ویڈیو لے کر ہم پھر حاضر ہوں